اصول نمبر 1، ہمارا محبوب دراصل ہماری سوچ کا ہی آئینہ دار ہوتا ہے۔ محب کا اپنے محبوب سے تعلق عین اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے محبوب حقیقی یعنی کہ رب تعالیٰ سے تعلق ہماری اپنی گہری اندرونی سوچ کا عکاس ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم اپنے رب کو دیکھتے یا جانتے ہیں۔ دراصل ہماری خدا شناسی کا براہ راست تعلق ہمارے اپنے آپ کو دیکھنے سے ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے ہمارے دل میں صرف ڈر اور خوف کے منفی جذبات ہی پائے جاتے ہوں تو یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر صرف ڈر اور خوف کے منفی جذبات ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہمارے دل میں اللہ کے ذکر سے تازگی، خوشی و اطمینان کے جذبات ابھرتے ہوں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہ اصول واضح کرتا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے رب کو دیکھتے یا جانتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی داخلی حالت کا عکاس ہے۔ اگر ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ڈر اور خوف کا ہے تو یہ منفی جذبات اس بات کے غمازی ہیں کہ ہم اندرونی طور پر اپنے اندر ڈر اور خوف کا تجربہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر ہم اپنے رب کو جذبہ ہمدردی اور اطمینان سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے خود کے اندر بھی وہی جذبات موجزن ہیں۔ لہٰذا جس بھی طرح سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے عقائد، اقدار اور تجربات کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر ہم ذاتی باری تعالیٰ کو محبت اور نیکی کے منبع کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ انسانیت کی فطری بھلائی پر یقین کی عکاسی کرتا ہے، اور اگر ہم اسے ایک منقسم مزاج، فیصلہ ساز یا سزا دینے والے کے طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے روحانی عقائد اور ہمارے اعمال ہماری اپنی خود آگاہی اور ذاتی ترقی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ نظریہ پیدا کرنے سے ہی ہم اپنے اندر بھی انہی خصوصیات کو فروغ دے سکتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے لیے زیادہ ہمدردی، زیادہ سمجھ اور محبت پیدا کر سکتے ہیں، اور اس دنیا کو باہمی پیار، محبت اور ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھا سکتے ہیں۔